علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا مقدم مہینہ بھی شروع ہوا ہے، تو حافظ صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے اس دن پوچھا مجھ سے کہ آپ آ سکتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم آ سکتے ہیں، تو میں نے اس کے اب مجھ سے جتنی محبت سے انہوں نے پیار سے بلایا، مجھ سے انکار بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس میں پیچھے مسئلہ یہ تھا کہ 15 رمضان المبارک کو میری اہلیہ محترمہ جو وہ بھی شیخوپورہ میں ڈگری کالج میں پروفیسر تھی، وہ جو رائبہ کی عدالت کے بعد 15 رمضان المبارک کو فوت ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے میری طرف بہت سارے احباب جو تھے وہ آج بھی کرتے ہیں، جب میں نکلا ہوں تو مہمان جو تھے تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ فیصل آباد کو نکلے تو میں ادھر وہ ڈبل مال کی طرف سے بچنے سے جانا ہوں، تو یہ پیچھے مصروفیت تھی ہے، اور جتنی محبت سے انہوں نے بلایا تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اس چیز کو انکار کروں، تو آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کو اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی جائے۔ نہ تو میں خطیب ہوں، نہ میرا یہ شعبہ ہے، لیکچرشپ یا تدریسی جو معاملات ہیں وہ اور چیز ہے، لیکن دینی معاملات میں الٹیمیٹلی ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، محترم ہیں، جنہوں نے بہت سارا الٹیمیٹلی ہمارے بزرگوں کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے ہمارے پاس دین جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی جو لوح محفوظ ہے وہ پہنچی ہے، اس کی وضاحتیں پہنچی ہیں، اس کی دلیلیں پہنچی ہیں، اس کے تراجم پہنچے ہیں، تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کے دین کا تسلسل جو برقرار رکھے گا، ہاں وہ کسی ذریعے سے بھی آئے گا۔ تو جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالیٰ نے لیا آج سے 14-14.5 سال پہلے، آج بھی وہ الحمدللہ وہ وعدہ ہمیں پورا نظر ہوتا آ رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں کوئی زیر و زبر کی تبدیلی نظر نہیں آتی، یہ ہمارے دین کی پہچان ہے۔ تو جتنے بھی فتنے اٹھے ان میں سب جو ہے وہ کسی نہ کسی نے اپنا کوئی سہارا ڈھونڈا، کسی نے کسی طرف سے کوئی چیز پکڑی، کوئی کہیں سے چیز پکڑی اور اسلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن خدا تعالیٰ کا جب وعدہ ہے تو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے کسی نہ کسی بندے کو کھڑا کرتا ہے۔ ہر بندے کا یہ فرض ہے تو ویسے بھی کہ خدا تعالیٰ کی اس دین کی حفاظت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے محض انسان کو خدا تعالیٰ اس بات کے لیے چن لے کہ وہ میری طرف چل کے آئے۔ ہم نے یہ ذکر کیا 15-20 منٹ کا، تو اس میں بھی میسج خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے، ایک اللہ ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا جتنے بھی ہم قرآن مجید میں جن انبیاء کرام کا ذکر ہے ان کے آگے بھی یہی میسج ہے، یہی میسج ان کو دیا گیا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کریں، ایک خدا کو معبود ہے، یہی ہمارا دین ہے، اور اسی چیز کی آزمائش کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور اسی چیز کی آزمائش پر پورا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے۔
تو سب سے بڑی چیز جو انسان کی کے سامنے آتی ہے قرآن میں، ہمارا جو دین ہے اس میں آخرت پر ایمان جو وہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف توجہ کراتے ہیں. اور یہ آخرت جو ہے یہ الٹیمیٹلی ہماری اس عارضی زندگی میں موت کے بعد آئے گی، اور اس کے انتظام کے لیے ہم جو اس زندگی میں دوڑ بھاگ کرتے ہیں. یہ اسباب کی دنیا ہے، اس میں اسباب جو ہے وہ انسان اپنے ڈھونڈتا ہے کہ میں اس زندگی کو سکیور کر لوں، اس طرح اپنے اس دنیا کا اسباب اکٹھا کر لوں. لیکن اس اسباب اکٹھا کرنے کا جو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی اس اصلی زندگی سے غافل ہو جائے، اس آخرت سے غافل ہو جائے کہ وہ ہم بھول جائیں اپنی اس دنیا داری کے کاموں میں. تو جب انسان کو موت یاد آتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی انسان اپنے اس آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش ضرور کرتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ضرور اس بارے میں سوچتا ہے کہ میں اپنی آخرت کا کچھ سامان بھی جمع کر دوں، کیونکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کب کہاں جاؤ یہ زندگی ساتھ چھوڑ دو. تو الحمدللہ یہ خدا تعالیٰ کا محض فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہم ایک نتیجہ آدمی ہیں، اس دنیا کے جبیروں میں ہم بھٹکے ہوئے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل ضرور دی ہے، ذہن ضرور دیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اگر ہم اس کو ترجمہ پڑھیں، اس کے تراجم پر غور کریں، تفاسیر پر غور کریں، تو ایک چیز ہمارے سامنے بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ غور و فکر. خدا تعالیٰ کی ہستی کو بھی ہم اگر پہچاننے لگے تو وہ غور و فکر سے ہی پتہ چلتا ہے. خدا تعالیٰ نے اپنی ہستی کی پہچان کے لیے بھی ہمیں غور و فکر کرنے کا دعوت دی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبر کرنے کا کہا ہے. تو جب ہم تدبر کرتے ہیں تو ہمیں دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے مسائل جو ہیں وہ کچھ جو مسائل جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک محض فضل ہوتا ہے انسان سے کہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ جو انسان کی مقبول کروا دے. اس میں سب سے پہلے میں اپنے حوالے سے تعارفی طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ سلسلہ جو ہے قادیانی جماعت کا، یہ میرے جو دادا جان تھے وہ 5 بھائی تھے، اور 5 میں سے جو 3 تھے وہ کنورٹ ہو گئے، قادیانیت کی طرف آ گئے. 2 جو میرے دادا جان تھے، بھائی جو تھے، وہ اسلام میں ہی رہے، اور ابھی تک ان کی جو اولاد ہے آگے وہ اسی طرح چل رہی ہے، اور ہماری جو آگے نسل کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے. 3 جو بھائیوں میں سے جو دادا جان تھے ان میں سے ہم بھی ہماری فیملی بھی ایک ہے. تو میں یعنی کہ پیدائشی جو تھا، ہماری فیملی جو تھی میری اور مسز کی فیملی پیدائشی طور پر وہ میرے رشتے دار میں سے نہیں تھی. اس پر ان کا ذکر میں اس لیے یہاں پر کر رہا ہوں کہ وہ سب سے پہلے تو الٹیمیٹ ان کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ کو ان کی رحمت کرے. اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے ان کا ساتھ جو تھا وہ بہرحال میرے لیے بہت زیادہ قابل ذکر بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. تو انہوں نے بھی اس لحاظ سے ہر لحاظ سے میری مدد کی، میرے ساتھ دیا، اور اس فیصلے کو صحت طور پر اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تبدیل کی اور مجھے بھی. تو یہ بارہ خدا تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی عطا کی ہوئی زندگی ہے، کم دن کی زندگی ہے. تو الحمدللہ وہ رمضان المبارک کے بعد مہینے میں 15 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئی. تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ نسل کا نسل چلتا آ رہا ہے. ہمیں سب سے پہلے جو یہ دیکھنا ہے کہ جب میں نے غور کیا اس چیز پر، بچپن سے ایک روٹین دیکھ رہے تھے کہ جی مولوی ایسے مولوی ایسے. ایک ایجوکیٹ کیا جاتا ہے بچے کو کہ اپنے مخالفین کی ہر بات کو اچھالو، اپنے
مخالف جتنے ہیں ان کی کردار کشی کرو اور اصل چیز جو ہے وہ پیش نہ کرو. تو یہی طریقہ کار اس مرزا قادیانی فیملی کا ہے. اور مرزا قادیانی کا تھا کہ اس نے ہمیشہ اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کیا ہے اور خود اپنے جو عقائد ہیں وہ بڑی آستگی سے غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے اندر ریجیکٹ کیے. قرآن سے دوری ہمارا سب سے بڑا سبب ہے. قرآن کی تعلیم جو ہے، میری ایک رائے ہے، چھوٹی سی ناقص رائے ہے کہ قرآن کی تعلیم کو ہم غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اس کو کا ترجمہ پڑھیں. سب مسائل کا حل، ساری الجھنوں کا حل، سارے اختلافات کا حل ہمیں قرآن مجید سے مل جاتا ہے. خدا تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اس میں. اور قرآن پاک کو ترجمہ پڑھ کر جو انسان کو چیز دیکھنے میں ملتی ہے، مشاہدے میں آتی ہے، اس سے ہمارے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئے، بہت سارے ہمارے مسائل جو حل ہوئے. میں نے 1516 میں آلموسٹ جو اس بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دی اور خدا تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا کہ یہ قول و فعل میں جو تضاد ہے، قادیانی جماعت کے جو سرکردہ، میں یہاں پر ایک اور بھی گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں. پہلے میں نے آپ صاحب کو بتایا کہ ادھر ایک گزارش کی تھی کہ ہم اس فتنے کو، ایک جو اتنی لمبی زندگی ملی ہے، اس میں کچھ ہمارا بھی رول ہے کہ ہم نے صرف مخالفت کی ہے. مخالفت کرنی چاہیے، بے شک مخالفت کرنی چاہیے، لیکن دلائل کے ساتھ. سب سے پہلے جس طرح انہوں نے غیر محسوس طریقے سے اس قادیانی فیملی نے، مرزا فیملی نے لوگوں کو بہکایا ہے. ہمارے بزرگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا اس کے دعوے کیا ہے. میں نے اپنی 50 سالہ جو اپنی میری ہوش کی زندگی ہے، میں نے کبھی یہ عقیدہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ نبی ہے. ہمارے بزرگوں کو بھی کبھی یہ ادراک نہیں تھا اس کے دعوے کیا ہیں، اس کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. لامحالہ آج سے 100 آلموسٹ سال ہو گئے، 140 سال ہو گئے ہیں. ایک شخص کتابیں لکھتا، نہ سورسز تھے کسی کے پاس کتاب خریدنے کے، نہ کسی کے پاس تعلیم تھی اس کو پڑھنے کی، نہ سمجھنے کی اہلیت تھی. آلموسٹ ایک کلچر تھا، اس میں اس نے وہ ایسا اس آب و ہوا کا، اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا سلسلہ بلڈ اپ کر دیا کہ اس کے پس پردہ بہت سے حقائق تھے جو کہ عام لوگوں کے سامنے نہیں تھے. یہ کس کے ایجنٹ تھے یا کس کے لیے کام کرتے رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن لوگوں کو جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ امام ہے، جی وقت کے امام ہیں، 24 صدی کے مجدد ہے. اس طریقے سے اس نے ڈھونڈنا شروع کیا لوگوں کو اس نام پر، اور ایک سلسلہ کھڑا کر لیا. اس کے پیچھے الٹیمیٹلی جو انگریز لابی تھی اس نے یہ سلسلہ پروموٹ کیا، بندے زندگی سے اکٹھے کیے. اس لحاظ سے یہ جو نامعلوم ہونا، کسی چیز کا علم نہ ہونا، یہ بھی اس لحاظ سے ایک فیکٹر ہے، حقیقت ہے. اس وقت کے لوگوں کو یہ بالکل پتہ نہیں تھا. آج بھی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مرزا مسرور نے بھی اس کی کتابیں نہیں پڑھی. جو ان کا موجودہ خلیفہ ہے اس نے بھی کتابیں نہیں پڑھی، اس کو بھی نہیں پتا کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن چونکہ ان کا یہ سلسلہ ہے، خاندانی سلسلہ ہے، کاروباری سلسلہ ہے، ان کے پورے خاندان کی روزی روٹی اس سے لگی ہوئی ہے، اس لیے وہ بات سیدھی نہیں بتائیں جہاں ان کے چند کھیلے چپٹے ہیں. باقی عام جو قادیانی ہے اس کی سمجھ سے ہر چیز بارہ ہے.
اس کو یہ کہہ کے بہلا دیا جاتا ہے کہ یہ کتابیں عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، پھر کون سا دین ہے اس میں لکھا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کی آیات جو کھول کھول کر بیان کر دی، صاف واضح آیات ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کا ہمیں علم دے دیا کہ اس کی جو محکمات ہیں اس پر جو مومنین ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ان لوگوں نے جو اس قسم کے فتنے اٹھے انہوں نے یہی کام کیا کہ جو متشابہات تھی ان کو اٹھایا اور اسے اپنے فائدے پہ وہ منسلک کر دیا۔ ایک جو میں استدعا کرنا چاہتا میں نے ادھر بھی استدعا یہی کی تھی کہ ہماری نفرت ان کی نفرت کو بڑھا رہی ہے۔ اس سلسلے کا مضبوط ہونا اور ہماری ناعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سلسلہ مضبوط سے مضبوط کا ہوتا ہے، کچھ نہ سے ہوتا گیا۔ اس میں بہت سارے فیکٹر تھے، اس میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہم لوگ ان قادیانی جو عام قادیانی ہے ان کے قریب ہونا ہی نہیں چاہتے، ہوئے نہیں، ہم نے ان کے ساتھ دوستی کی نہیں۔ ہماری دوستی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی سے لحاظ سے کہ ان کو دلائل کے ساتھ قائل کیا جائے، ان کو دکھایا جائے۔ ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مکمل رہنمائی اس میں فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم ہیں، انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ انہوں نے جو ایک دین ہمیں پیش کیا، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو پیار کے ساتھ ان سے ملے، رغبت ان سے بڑھائیں، ان کو دکھائیں۔ اگر ہمارے پاس دلیل ہے تو میں آج 2019 میں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا، آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ آج ان کا کوئی مربی، ان کے مفتی جو سو کارڈ مفتی ہے، کوئی سامنے آگے بات کرنے کے لیے آج بات صرف یہ ہے کہ یہ بد عقائد جو انہوں نے اندر اپنے کھڑے ہوئے ہیں سو کارڈ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے زیادہ، بلکہ مور دین 99% جو ہے وہ ان عقائد سے واقف ہی نہیں ہے۔ جس کو پوچھ لو اس کا کیا عقیدہ ہے۔ مرزا جی کو کیا مانتے ہیں جی؟ کوئی کہے گا جی امام مہدی مانتے ہیں، کوئی کہے گا جی مسیح موعود مانتے ہیں، کوئی کہے گا جی نبی مانتے ہیں۔ اب یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ آج سے چند سال پہلے نہیں تھا۔ جیسے جیسے یہ باہر نکلتے گئے یہاں سے تو مرزا جی نبی بنتے گئے، اسٹرانگلی انہوں نے آپ یہ باقاعدہ ادھر باہر کی نوسط کی کہ ان کو نبی کہا جائے۔ کتابوں میں تو پہلے لکھا ہوا تھا، کتابیں کیونکہ لوگوں کے پاس ہیں نہیں، نہ لوگوں کو پڑھنے کا موقع ہے، نہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے ان کی کتابیں دیکھیں۔ جماعت کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ مربی کو پوچھ لو، جن کا مربی ہے اس کو پوچھ لو، دو چار باتیں اس سے سوال کرو، اس کے بعد اس کا نالج ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو بھی تازہ تازہ آیا ہوں یا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، آپ کھڑے کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں لکھا، جب سوال کیا جاتا ہے یہ کیوں لکھا، یہ کیوں لکھا، میں کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، تو اس کا جواب کس نے دینا؟ اس میں میری التماس یہ ہے سب دوستوں سے کہ آپ کے حلقہ احباب میں، ارد گرد میں، سائیکی میں، جہاں پہ بھی یہ قادیانی بیٹھے ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے۔ سوشل میڈیا وہ بات نہیں ہے کہ ایک آپ کے پاس چھری ہے اس سے آپ خربوزہ کاٹیں یا بندے کو ماریں۔ سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہمارے اسپیشلی نوجوان جو نسل ہے وہ عام روٹین کے میٹرز کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، لیکن اگر اس سلسلہ کی سرکوبی کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کو آج سے نہیں
چند سالوں سے نہیں، صدیوں سے، جب سے اسلام، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے، ان کا دعویٰ ضرور ہے، قرآن کی مخالفت جاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جاری ہے، تو ہمارے مخالفین جو ہے یہود و نصارہ وہ اصل اس کے دشمن ہیں۔ آج میں صبح میں زیادہ تر وقت جو ہے وہ موسٹلی کوشش کرتا ہوں جو وقت مل جائے اپنی ریسرچ ورک میں کرتا رہتا ہوں، تحقیق کرتا رہتا ہوں۔ آج میں نے صبح کافی تھوڑا سا دیکھا اس حوالے سے کہ اس چیز کے تانے بانے کہاں پہ جا کے ملتے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں کہ وہ سیدھے جا کے تانے بانے لیتے ہیں یہود و نصارہ سے۔ یہ اس قسم کی بہت ساری خرافات کھڑی کر کے اسرائیل میں جہاں پہ حیفا میں ان کا مرکز ہے وہاں پہ بہائیت کا مرکز بھی ہے، اور حیفا ایک پورٹ ہے جہاں پہ بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، اور یہ اسٹیبلش جو تھی یہ ہمارے جو مسلمان حکمران تھے سابقہ ان کے دور میں ہوئی تھی، اور یہود کی وہاں پہ آبادی بہت زیادہ کم تھی، چند سو یا چند ہزار یہودی تھے، جو آہستہ آہستہ سے اب موجودہ جو سینیریو اس میں وہ 90% سے زیادہ یہودی ہو گئے۔ وہاں پہ بہائیت کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے، قادیانیت کا بھی مرکز وہی ہے۔ بظاہر تو یہ 1928 میں وہاں گئے، لیکن اس سے پہلے جو بہائیت ہے، بھائی مذہب ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر پہلے سے وہاں موجود ہے، اور یہ سارے جو مرکز ہیں یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ جب یہ انگریزوں نے جو گریٹ بریٹن تھا برطانیہ جس نے ساری دنیا پر شرارت بازی کی، حکمرانی کی، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اس نے یہود کو پروموٹ کیا۔ اس میں نصارہ کا بھی ایک عیسائیوں کا بھی ایک سیکٹ ہے جو کہ ان کے بہت نزدیک ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ تانے بانے سارے جا کے بیسیکلی اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، ہمیں بانٹ کر مختلف حصوں میں بانٹ کر ساری دنیا پر حکمرانی کرنے کا خواب ہے جو کہ پیچھے کار پر رہا ہے۔ ہماری عبادت کا جو مرکز ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حکم قرار دیا ہے، قرآن کا فیصلہ ہمارے لیے مسلم ہے۔ جب تک ہم قرآن مجید کو نہیں پکڑیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرما دیا کہ میرے بعد اب قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی الحمدللہ قرآن پاک سے ہوا۔ میں نے 3 ساڑھے 3 سال اور 2.5 سال ریسرچ کی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید ہمارا محور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس طرح توجہ دلائی کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے جس طرح پہلے لوگوں کا رکھا گیا ہے، تو ہمیں مسلمان کہلانا ہے اور اسلام ہمارا دین ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ بڑی واضح اور صاف باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑ کر بیان کروا دیا۔ ہمارے مخالفین جو تھے جو یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے ہمیں بانٹنے کے لیے سب سے پہلا جو اشتہار استعمال کیا کہ قرآنی آیات کو ہی اس قسم کے لوگ کھڑے کر کے، جس طرح مرزا قادیانی ہے، اس قسم کے لوگ کو کھڑے کر کے ان کو اختلافی مسائل سکھا کے تو قرآن کریم کی آیات سے خود ساختہ مطالب نکال کر، مطلب نکال کر لوگوں کو بہکانے کے لیے کھڑا کیا، اور
یہ گوروں کا، انگریزوں کا، مخالفین اسلام کا یہ ایجنڈا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ بدقسمتی سے ہم آج اسی تقسیم کا شکار ہیں۔ جو سب سے بڑا ہتھیار ان کا علماء کے خلاف کر رہا ہے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک بچے کی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی گروتھ اس طرح سے ہوتی ہے، اس کی نشو اس طرح ہوتی ہے کہ علماء کے خلاف کیا جائے، مسلمانوں کے خلاف کیا جائے اور اپنے غلط عقائد کو چھپایا جائے اور ان کو صحیح بات بتایا جائے۔ تو علماء کرام میں اللہ والے موجود ہیں جنہوں نے اس پر بہت سارا کام کیا اور اسلام کی خاطر انہوں نے بہت سارا کام کیا۔ ان کو ہم بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیں علم بھی ان علماء کی وجہ سے ملتا ہے۔ ہمارے تک جو دین ہے ابھی تک پہنچا ہے، یہ سارا علماء کی برکات سے پہنچا ہے، اس خدا کے فضل سے پہنچا ہے۔ تو علماء سے کاٹنا دین سے میں بغاوت کے مترادف ہے۔ جب ہم ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اپنے مسائل کو ڈسکس نہیں کریں گے، اپنے دین کو ڈسکس نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری بات قائم نہیں رہ سکتی۔ آج ہمیں سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ ہم ایک عبادت میں ایک دین پر اکٹھے ہوئے اور دین میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، قرآن کے حوالے سے کسی میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک تو قرآن کو ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے۔ اب بتا ہمارا قرآنی عقیدے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کے بعد کسی کی اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہی فیصلے دیتے ہیں اور یہی ہماری عبادت کا نتیجہ ہے، اسی سے ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو قادیانی جو طریقہ کار ہے اس مرزا فیملی کا، ہسٹوریکلی بھی ان کا جو خاندان تھا، ان کا مقصد صرف پیسے اکٹھے کرنا، لوگوں کو لوٹنا۔ ان کے باوجود سے پہلے مغلیہ سلطنت کے پیچھے تھے یہ لوگ، ان سے فوائد حاصل کیے۔ اس کے بعد سکھوں کا دور آیا پنجاب میں، جو کہ موجودہ پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب، راجہ رنجیت سنگھ سے انہوں نے فوائد حاصل کیے اور جب دیکھا کہ انگریز جو وہ سلطنت پہ قابض ہوتا جا رہا ہے، ساری دنیا پہ قابض ہوتا جا رہا ہے، پھر اندر کھاتے جو وہ انگریزوں کے ساتھ مل کے سکھوں کو شکست ہوئی، تو وہی مرزا کا باپ، مرزا قادیانی کا باپ جو مرزا غلام مرتضیٰ تھا، وہ انگریزوں کی گود میں جا کے بیٹھ گیا، ان سے نام و کرام لیتا رہا، ان سے پینشن وصول کرتا رہا، جو مرزا قادیانی چوری کر کے ایک اور بھاگ گیا تھا۔ تو یہ جو ریسرچ تھی میری وہ اس بیس پہ چلتی رہی، 2.5-3 سال جتنے بھی اس دوران میں نے سرو کیے، لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا۔ دل کر میں نے قرآن مجید تو پہلے بھی پڑھا ہوا تھا الٹیمیٹلی، کیونکہ یہ فرقہ جو ہے وہ کھڑا ہی اسلام پہ کیا گیا، اسلام کے نام پہ، لیکن اس لحاظ سے نہیں پڑھا تھا، اس غور و فکر سے نہیں پڑھا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بار بار۔ تو جب نتیجے پر پہنچنے کے لیے بلا کر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس قرآن مجید کو، اس قرآن مجید سے رہنمائی دیتا ہوں، کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ان کے قائد ہیں یا کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے، کیا یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو 2 چیزیں میرے بالکل سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی کہ ایک چیز تھی کہ کیا ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ تو جب میں نے سورہ حج کی آخری آیت پڑھی کہ
کہ تمہارا نام مسلمان رکھا گیا جس طرح پہلے لوگوں کا رکھا گیا، تاکہ اللہ اور اس کا جو فرما نگران ہو گیا۔ تو پھر اس سے آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک طرف مرزا قادیانی کی تحریک تھی کہ فرقہ احمدیہ رجسٹر کروایا گیا، انگریزوں کی حکومت نے اس کو رجسٹر باقاعدہ کروایا گیا کہ فرقہ احمدیہ، اور ایک طرف قرآن کا حکم تھا کہ نام مسلمان رکھا گیا۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے خلاف تھی۔ ایک تو فیصلہ میرا یہ ہو گیا، دوسرا فیصلہ سورہ نام کی آیت 159 سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ فرقہ بناتے ہیں، گروہ بناتے ہیں اور دین میں گروہ بندی کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو جس شخص نے فرقہ رجسٹر کرایا ہے اس کا پھر اس آیت کے مطابق تو دین اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ دو ایسی مطلب واضح یاد تھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرانی یاد تھی جو اس کی تصدیق کرتی۔ ان دو چیزوں نے میرا فیصلہ جو بہت آسان کر دیا۔ جس دن میں نے یہ ان چیزوں پر غور کیا، اس کے چند دن بعد ہی میں نے یہ اعلان کر دیا کہ میرا اس نظر کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، زندہ باد، تاج و تخت و ختم نبوت، زندہ باد، تاج دار ختم نبوت، زندہ باد۔ تو یہ ایک محور ہے ہماری زندگیوں کا، اس جو فنا ہونے والی زندگی ہے، اس وقت کس انسان کا سانس رک جائے یہ خدا تعالیٰ کی رضا ہے، لیکن ہمیں اپنی آخرت کے حوالے سے، انسان خدا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن عقائد کے حوالے سے ہمیں ہماری راہ سیدھی ہونی چاہیے۔ انسان اس دنیا داری میں دنیا کے اسباب اکٹھے کرنے میں ہوتا ہے، کرنے چاہیے، لیکن بہرحال اپنی آخرت کے حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، کیا قرآن میں خدا تعالیٰ نے ہمارا دین ہے، قرآن ہمارا دین ہے، رہنمائی ہماری ہے۔ جب ہمیں سمجھ ہی کی ہے ہوگی کہ یہ اس رہنمائی میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارا نقشہ کیا ہے، روٹ کیا ہے، جب اس روٹ کے بھی پتہ ہوگا تو ہماری منزل نہیں ہمیں ملے گی۔ تو یہ منزل کو آسان کرنے کے لیے دین کا فہم ضروری ہے، نہیں تو ہماری مثال وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرما دی ہے کہ وہ بھٹکے اور مسافر کی طرح ہیں ہمارے گھر۔ اور آسان اور کامیاب راہ یہی ہے کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے، انہیں کے دیے ہوئے نقشے پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ ہماری کوشش ہے، باقی خدا تعالیٰ جو اس میں وقت کٹانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اسی طرح چلتے ہیں۔ دلائل کے حوالے سے ہمیں وقت ملے تو ہمیں دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے دین کو اس وقت ہی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں جب ہم دوسرے اپنے مخالفین کے جو دین ہے، جو طریقہ کار ہے، طریقہ جو واردہ کا ان کا، اس کو بھی آبزرو کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص اس معاملے تک پہنچ سکے، تو جہاں پہ بھی جس شخص کا، جس بھائی کا، جس بزرگ کا واسطہ ہو، تعلق ہو اس نظر، اس فتنے کے حوالے سے، کسی قادیانی فیملی کے ساتھ، قادیانی کسی دوست کے ساتھ، اس کو اصل حقیقت، اصل چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے، اصل بات بتانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ پہلے سال ڈیڑھ جو تھا وہ میں نے کچھ منصرتاً اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی نہیں آئے، لیکن
جو وقت کی ضرورت تھی انہوں نے یہ باہر بیٹھ کر آپریٹ کرتے ہیں. ایفا اسرائیل سے ان کا MTA چینل 3 جو ہے وہ عرب ممالک کے لیے پیش ہوتا ہے, عرب ممالک کے لیے. تو سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے چند چیلے چھوڑے ہوئے ہیں, انہوں نے مدد بچایا ہوا تھا. تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہمارے بہت سارے دوست احباب بزرگ وہ اس کے خلاف کھڑے تھے, کام کر رہے تھے, جن میں ہمارے شمس الدین صاحب ہیں لاہور سے, زیاد سور بھائی ہیں, پھر اپنا مفتی بشر صاحب ہیں, بہت سارے دوست ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ پچھلے 1.5-2 سال سے جو ایک ویو آئی ہے جس میں بہت سارے لوگ جو قادیانیت کو چھوڑ کر دائرہ اسلام کی طرف واپس مڑے ہیں, تو یہ 1.5-2 سال کی اس سوشل میڈیا کی جو وار تھی انہوں نے شروع کی ہوئی بچوں کو, لوگوں کو, نوجوانوں کو بہکانے کی, وہ الحمدللہ ان کی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے ماشاءاللہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں سے خبر ملتی ہے, آج فلاں جگہ اتنے چھوڑ گئے, آج فلاں جگہ اتنے چھوڑ گئے. ابھی میں جب نکلنے لگا ہوں تو مجھے جرمنی سے فون آیا کہ تو ہمارا ناول منڈی کے ساتھ بہت بڑی جماعت تھی, ان کے خاص بندے کا بیٹا مجھے فون کر کے کہہ رہا کہ میں بھی 2016 سے چھوڑ چکا ہوں. اس کے بعد اس سے پہلے 3-4 دن پہلے ننکانہ سے جو جرمنی میں بیٹھے ہیں اس ٹائم, وہاں سے اس ان کے سابقہ قادیانی کا فون آیا کہ ہم بھی جوڑ چکے ہیں. وہ ایک دوسرے سے نمبر لے کے پھر رابطہ کرتے ہیں, اسپیشلی جو جماعت چھوڑتے ہیں انہیں کچھ مسائل ہوتے ہیں, بلکہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اس میں سب سے جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کو قبول کرنا, جو اس مسلمان حضرات ہیں ان کو قبول کرے, ان کی باتوں کو سمجھے, ان کے مسائل کو سمجھے. سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے, الحمدللہ میرے ساتھ کو ایسا معاملہ نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو وہی کی رحمت کرے, میری بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے. لیکن موسٹلی کیسز جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اسپیشلی جن کی فیملی جو ہے وہ چناب نگر سے ہیں, ربوہ سے ہیں, کہ ان کی فیملی ان کو چھوڑ جاتی ہے. بہت سارے کیسز ہیں جو اکیلے چھوڑ گئے ان کو. پچھلے ویک میں بھی اسلام آباد سے 4-5 سال سے ہم لوگ گروپ سے مختلف گروپ میں کرتے ہوتے تھے بات چیت, تو وہ پچھلے 3-4 سال سے وہ اسی طرح گروپ کو بھیجتے تھے. انہوں نے الحمدللہ پچھلے ویک رمضان میں میرے پاس تصدیق لائے تھے افسوس کے لیے. اس دن انہوں نے کہا کہ جی میری جو ہے وہ اسلام کی طرف بیعت کروا دی. الحمدللہ میں نے وہ بھی کروا دی. اس کے بعد ان کے 2 اور فیملی جو تھی ان کا بھی مجھے میسج آ گیا کہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کراچی جا کے کریں گے. تو یہ خوشخبریاں ہمیں روزانہ کی بنیاد پر دیتی ہے. فاروق آباد سے 2-3 فیملی میں وہ بھی چھوڑ دی گئی. کوٹ عبد المالک کیونکہ میں جماعت کی یعنی کہ خاص پوسٹ پہ رہا ہوں, ان کا خاص اعلی کار تھا, ادھر جتنے بھی واقعات ہوئے سارے میرے نوٹس میں. تو یہ آپ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ ادھر پہنچے کیسے, میں اپنی ساری گلی میں بولی ہوئی ہوں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں جن سے یہ عام جو قادیانی ہے اس کو بالکل بے خبر ہے.
ہمیں صرف ان کو اپنے پاس بلا کے اپنے پیار سے محبت سے ان کے سامنے، ہمارا مقصد دین اسلام کی تبلیغ ہے، ہمارا مقصد ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اگر جو بھی بدبختی ہیں، جو بھی خباستیں ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ سب کچھ اپر لیئر نے کیا ہے۔ جو اس سسٹم کا، اس جماعت کے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو بہکا کر جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی یہ خباستیں ہیں۔ مرزا قادیانی کی بہت سی تحریریں ایسی ہیں جو کہ اس کی زندگی میں شائع ہی نہیں ہوئی، یا جو لوگوں کی نظروں میں آئی ہی نہیں، علماء کی نظر میں بھی نہیں آئی، بہت ساری اس کی زندگی کے بعد شائع ہوئی ہے۔ اور جتنی وہ 80-85 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو مکمل ہی نہیں ہیں، پھر جو مکمل ہیں ان میں بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، کون سا اسلام لکھا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کتابوں میں باتیں کرتے ہیں، ہم اس پہ بات نہیں کریں، ان کو سائڈ پہ رکھ دیجیے، ہم اس پہ بات نہیں کریں۔ بھائی پھر وہ دینے کیا آیا تھا؟ یہ کیسا نبی تھا جو کتابیں لکھ لکھ کے بھیجتا تھا؟ کیسا نبی تھا جو لوگوں سے پیسے لیتا تھا، پینشن چوری کر کے گھر سے بھاگ گیا تھا؟ اس کو فارمولا میں نے تو بڑا سیدھا سا رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ جب بات کی ہوتی ہے، کہیں پہ بھی بات ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی ساری دلیلیں مان لیتے ہیں، تو خاتم مسیح کا عقیدہ مان لیتے ہیں، یاتم مسیح کا عقیدہ مان لیتے ہیں، جتنے بھی آپ نے عقیدے دیکھے سارے مان لیتے ہیں۔ آخر پہ بات کہاں پہ آ کے ٹھہرے گی کہ مرزا قادیانی نبی تھا یا نہیں؟ اس بات پہ فیصلہ ہونا نا جی، اس کو الٹیمیٹلی ماننا ضروری ہے ان کے مطابق۔ اگر اس کو ماننا ضروری ہے تو پھر نبی کا کردار تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ رسول النبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صادق ہوتے ہیں، وہ جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو یہ کیسا نبی تھا جس کا آغاز ہی جھوٹ سے ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ باقی دلائل کی دنیا، وہ ایک لمبی چوڑی دنیا ہے، قرآن و حدیث سے دلائل لینے، اس میں لوگوں کو الجھانا، یہ ایک ان کا فیوریٹ مشغلہ ہے، جس کو تھوڑا بہت ایک ربی ایٹیویٹی ہوتے ہیں یا وہ اپر لیئر والے بندے ہوتے ہیں، تو اس میں الجھانے کے لیے ان کے پاس کافی مواد ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ایک شخص جب اپنی زندگی کے حالات لکھتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، میرا رہن سہن کیا ہے۔ ایک شخص اپنے ان زندگی کے حالات میں ہی جھوٹ بول دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، اپنی قلم سے لکھ دیتا ہے۔ جب وہ اس بات پہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر آگے تو بات نہیں جاتی، دلائل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میں تو جب ان سے بات ہوتی ہے ان کو میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہو کہ قادیان ایک خود مختار ریاست تھی، میں کئی ہسٹری سے مجھے دکھا دیں، کسی جگہ پہ کوئی تحریر دکھا دیں کہ قادیان ایک خود مختار ریاست تھی، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی، اور یہ مرزے اس کے والی تھے۔ دوسرا جو اس نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہوا ہے کہ جی قادیان ایک قلعہ تھا، قادیان ایک قلعہ تھا، اس میں اس کی جو دیوار تھی کثیر تھی، وہ 22 فٹ اونچی اور 22 فٹ چوڑی ہوتی تھی۔ اب 22 فٹ جو وہ اس پہ لکھتا ہے کہ اتنی چوڑی ہوتی تھی کہ 3 چھکڑے ایک وقت میں اس پہ دوڑ سکتے تھے، اس کے 4 دھنس تھے، اس میں 1000 فوج تھی، توپیں تھی۔ یہ اپنی اسٹیٹ کا حال، اپنے قلعے کا حال لکھ رہا ہے، اسپیسیفکیشن اس کی دے رہا ہے۔ تو میں نے چند احمدی دوستوں کو، قادیانی دوستوں کو فون کیا، میں کیا یہ قادیان قلعہ ہے، مجھے تو اتفاق نہیں، میں تو باٹر سے واپس آ گیا تھا، میری باری میں تو باٹر سے واپس آ گیا بیٹھا، لیکن قادیان قلعہ ہے۔ قادیان میں میرے ساتھ بہت سارے دوست اور رابطے میں جو جماعت کو چھوڑ چکے ہیں اور جماعت کے اندر بھی۔
ہم سب دوستوں کے ساتھ بہت سارے لوگ رابطے میں تو وہ ان کو بھی میں نے پوچھا تھا کہ یار مجھے پہلے یہ بتا دو، میں نے بات کرنی ہے، مجھے پہلے تو اس لیے معلوم ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں اس کو وہ بات کی جائے جو سچ ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو، پتہ کسی جگہ پر جھوٹ میں نہ مبتلا ہو جائے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ قادیان اگر قلعہ ہے تو وہ ذرا مجھے بتا دیں، یا کوئی تصویر ادھر اس کی ہے تو انہوں نے کہا جی ایسی بات ہی نہیں ہے، نہ کوئی قلعہ نہ کوئی چیز نہ۔ پھر میں جو لوکل یہاں کے دوست گئے ہوئے تھے قادیان 2-3 دفعہ، ان کو فون کر کے پوچھا، ایک مربی کو فون کر کے پوچھا، میں نے کہا جی قادیان ایک قلعہ ہے، یہ میں نے پڑھا کہیں، کہتے نہیں قادیان قلعہ نہیں ہے۔ میں کہا نہیں یار قادیان قلعہ ہے، آپ لوگوں کو غلطفہمی قلعہ ہے ادھر، کہتے نہیں ہے یار۔ میں کہا جی ہے قلعہ ادھر، کہتے یار ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو 2-3 دفعہ ہو گیا ادھر سے کوئی قلعہ نہیں ہے۔ میں کہا پھر وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ قادیان قلعہ ہے، کہتے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں کہا یہ پھر جھوٹ تو مرزا صاحب بھی بول رہے ہیں۔ تو میں نے بلکہ ان کو یہ بھی کہا تھا، میں نے کہا کہ اگر مرزا قادیانی کا یہ قلعہ قادیانی ثابت کر دیں، باقی چلو فاتح مسیح حضرت مسیح یا دوسرے قائدان نبوت کے وہ تو لمبی بحث بن جائے، صرف قلعہ قادیانی ثابت کر دیں تو میں معافی مانگ کے واپس آپ میں آ جاؤں۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، حضرت طاہر ڈار صاحب زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ تو وہ یہ لطیفے ہیں جو کہ ایک شخص نے لکھے ہوئے، جھوٹ، ہر چیز جھوٹ۔ دوسرا ایک کس نے، میں نے 2 پوائنٹ میجر رکھے ہوتے اپنے سامنے، ایک یہ گلے والا کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں کم از کم جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں 8 والے کے گھر میں رہتا ہوں، میں باہر جاتا ہوں، میں میرا 10 کنال میں گھر ہے، اس کے ارد گرد پہرے دار بیٹھے ہوتے ہیں، چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، میرے ساتھ 20 گن مین ہوتے ہیں، تو مجھ سے جو بڑا جھوٹا کون ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص حلف جھوٹا اٹھاتا ہے، یہ سیرت کی بات ہے کہ یہ سارے ان کی ساری باتیں، ساری دلیلیں ہم مانتے ہیں۔ آگے آ جائیں کہ مرزا قادیانی کی سیرت کیا ہے۔ سیرت یہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ لکھ رہا ہے، حلف جھوٹا اٹھا رہا ہے۔ لکھتا ہے کہ میں جب 6-7 سال کا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک فضل احمد نوکر استاد رکھ کر دیا۔ ماشاءاللہ زبان بھی بڑی خوبصورت ہے اس کی، اس میں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ استاد کو نوکر لکھ رہا ہے، کہتے ہیں 6-7 سال کا تھا جب میرے والد صاحب نے فضل احمد ایک نوکر رکھ کر استاد دیا۔ اس نے مجھے فارسی اور قرآن پڑھایا۔ پھر جب میں 10-12 سال کا ہوا تو میرے والد صاحب نے مجھے فضل الہی استاد نوکر رکھ کر دیا۔ اس نے مجھے فقہ، اس نے سرو غیب، عربی بڑا کچھ سکھا دیا۔ پھر جب میں 16-17 سال کا ہوا تو ایک گل علی شیر صاحب شاہ صاحب مجھے انہوں نے استاد رکھ کر دیے، ان سے میں نے بڑا کچھ سیکھا، سرو غیب، قواعد، سارا کچھ سیکھا۔ الٹیمیٹلی 20-22 سال تک اس کا یہ درس و تدریس کا سلسلہ چلتا رہا۔ وہ آگے اپنی دوسری کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدرسوں میں پڑھے۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب، نبوت اور حکمت دی، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ مرزا لکھتا ہے کہ وہ مدرسوں میں پڑھے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہو گیا۔ اگلا سال اس نے جو اپنے لیے جھوٹ کرا، اصل میں پیچھے ذلت کیا تھی، پیچھے اس کے حقائق کیا تھے، خود میرے کیونکہ پڑھا ہوا تھا مختلف استادوں سے، مختلف جگہوں سے۔ اس کی جسٹی وہ 2 کشتیوں میں اس نے ٹانگیں رکھی ہوئی تھی کہ اگر ادھر سے بات کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی پڑھے میں بھی پڑھا ہوں۔ دوسری طرف اس نے سب سے بڑی خباثت کی اور
جو سب سے بڑی بکواس ہے، میں تو کہتا ہوں۔ آگے لکھتا کہ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی استاد نہیں تھا، خدا خود ہی ان کا معلم ہوا، اور آنے والے مہدی کے بارے میں بھی یہی ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ ہی اس کا معلم ہوگا۔ سو میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ جھوٹا حلف اٹھا دیا کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ میں بھی امی ہوں، 22 سال پڑھنے کے بعد بھی میں بھی امی ہوں۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی سے ایک بھی قرآن و حدیث کا تفسیر کا سبق پڑھا ہو۔ میں نے کہا بھی کسی سے ثابت کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے خود ہی لکھا ہو کہ میں نے فلاں سے پڑھا ہوا ہے، اور کیا کیا پڑھا ہوا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری تعلیم میں موجود ہے۔ تو یہ ایک جھوٹا شخص حلف اٹھاتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ نبی ہے۔ وہ نبی تو کہ دور کی بات، وہ صرف بات ہی نہیں ہے۔ پھر باقی رہی اس کی سیرت کی بات۔ سیرت جو ہے وہ اتنا ماشاء اللہ اب وہ بچے کے سامنے بیان نہیں ہو سکتے۔ اپنے بیٹے نے لکھی ہوئی ہے، پنکھا چلنے والی نامحرم عورت ہے، ٹانگیں کمانے والی نامحرم عورت ہے، رات 12 بجے مرزے کو لہام شروع ہو جاتے ہیں جگانے والی عورت ہے۔ یہ سیرت کے واقعات ہیں۔ الٹی جوتی پہن کے جب پڑھنا، نمبر لگانے کے باوجود سمجھ نہ آنا، مرگی کا مریض، استریا کا مریض، براق کا مریض، جس نے ساری عمر نماز ڈھنگ سے نہ پڑھی نہ پڑھائی، جس نے روزے ڈھنگ سے نہ ساری عمر نہیں رکھے، ڈرامے کیے، جس نے حج نہیں کیا، سیرت کی طرف بات کرو، آپ کی دلیلیں مان لیتے ہیں جی، ہم ساری مان لیتے ہیں۔ سیرت کی طرف بات کرو، اس کو شریف آدمی ثابت کر دو، صادق ثابت، سچا ثابت کر دو، وہاں سے پھر ان کا فرار شروع ہو جاتا ہے۔ سیرت میں بھی بات کریں گے۔ اس لحاظ سے میری کچھ ماہ پہلے ایک مربی آیا ان کا، اب اللہ وہ شاید ادھر ہی نہ ہو، کہتا ہے وہ ایک دوست لے کے آئے، کہتے جا آپ کو اپنے سامنے بٹھا کے بات کر رہے ہیں۔ تو 2-2.5 گھنٹے میں نے سر کھپا لیا۔ میں نے کہا یار مرزے کا دعویٰ کیا ہے وہ تو پہلے پیش کرو نا۔ میں نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، باقی انبیاء کو مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، کوئی اختلاف نہیں کرا۔ آپ قرآن کو مانتے ہیں، کوئی اعتراض ہے قرآن پہ وہ بتا دیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ کہتا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں کہا بات کا فرق ہوگی، بس ٹھیک ہے، آپ جس پہ اگری میں بھی اگری ہوں۔ آپ چلتے ہم بیٹھے اس لیے ادھر ہے کہ آپ اور میرے درمیان جو اختلاف ہے وہ مرزے کی شخصیت ہے کہ اس کو کیا مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے کہا اس کا دعویٰ پیش کرے پہلے۔ لو جی اس نے کبھی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعویٰ کیا، میں نے کہا پھر آپ مختصر جا رہے ہیں، اختلافی مسائل کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ایک چیز طے ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ میں دعویٰ پوچھ رہا ہوں، 2 لفظی بات ہے۔ لو جی ہوا تھا پونا گھنٹہ 2 دن اسی چکر میں ادھر جا ادھر جا ادھر جا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا دعویٰ پیش کیا پہلے؟ میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعویٰ پیش کیا تھا جو نبوت کا دعویٰ ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی دعویٰ نہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین قرار دیا، ان کا مقام ہمارے سامنے رکھ دیا۔ سب انسانوں کے رسول تھے، رسول ہیں اور تا قیامت رہیں گے، اس سے آگے بات نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ نعوذ باللہ کہ وہ مجدد سے شروع ہوئے اور خدائی کے دعوے تک پہنچ گئے۔ کبھی محدث
کبھی ذلیل نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی مسیح عیسیٰ، کبھی مسیح موعود، کبھی عیسیٰ ابن مریم. یہ جو دعووں کی دوڑ ہے میں یہ کہتا ہوں بہت ساری کوشش. میں نے کہیں پہاڑی پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعویٰ کیا، کیا پیش کیا تھا. بالآخر وہ کہتا ہے جی اس کا مرزے کا دعویٰ نبوت ہے 1901 میں. میں نے کب کیا ہے؟ کہتا ہے 1901 میں. اگر میں نے دعویٰ نبوت 1901 میں کیا 7 سال اور اس کے بعد زندہ رہا 1908 کو فوت ہو گیا. اور 1880 سے لے کے 1901 تک وہ کیا کرتا ہے؟ چلے بیٹھتا ہے، کتابیں کے چکر میں لکھتا رہتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے. میں نے کس حیثیت سے میں یہ کتابیں لکھی ہیں، کس حیثیت سے لوگوں کو دعوت تبلیغ کرتا ہے، کس حیثیت سے جماعت بنائی ہے. خود اس کا اپنا 100 کا معیار ہے، خود ساختہ معیار کہ کوئی شخص جو دعوی نبوت کرے گا وہ 23 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس سے پہلے پکڑا جائے گا. تو میں کہا آپ تو خود اس کو اپنے چھری کے نیچے ڈال دیا. وہ تو 1901 کا اگر اس کا دعویٰ تو 7 سال بعد تو مر گیا، پھر خود اپنی بنائے ہوئے گلیے کے نیچے آ گیا. وہ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ خود ہی انہوں نے پاؤں پہ کلاڑے مارے ہوئے. کوئی دلیل نہیں ہے. معاشرے عام لوگوں کو اسلام کے نام پہ دھوکہ دہی کے ساتھ اپنے مخالف کردار کشی کرتے، علماء کی کردار کشی کرتے. ہر شخص جو جس نے داڑھی رکھی ہے اس کا کوئی ویڈیو کلپ پیش کر دو، کوئی اور بات پیش کر دو. لیکن ان کے اپنے جو کردار ہیں وہ ان کی کتابوں میں ہی لکھے ہو سارا کچھ، ان پہ بھی بات نہیں کرتے. تو یہ ایک نیا جو دین تھا، نیا ایک فرقہ گھڑا انہوں نے، یہ اس کے پیچھے سیدھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیچھے انگریز لابی تھی، برطانیہ تھا پیچھے شیطان، مخالفین اسلام تھے یہودی ہیں. اور برطانیہ نے ہی یہودیوں کو سیٹل کیا دوبارہ سے اسرائیل میں، جو کہ چھوٹے سے علاقے سے نکل کر آگے سے آگے چلتے جا رہے ہیں. اور آج ہماری عرب دنیا میں جو ہے وہ ان کے شکنجے میں ہے. ہمارے اس خطے میں، ایران میں یا اس خطے میں کچھ اسلام کی رمق جو تھی وہ باقی تھی، اور آج بھی ہے ان کو نظر آتی ہے. لیکن اختلافی مسائل کو چھوڑ کر ایک قرآن پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اس فکرے نے یا اور بہت سارے فکروں نے ہمیں توڑا ہے، اسلام کی اس طاقت کو توڑا ہے، اس فرض جہاد سے ہمیں روکا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرض قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی میں نے ایک دن پڑھی کہ میں اپنی امت میں گمراہ کرنے والے ائمہ سے ڈرتا ہوں، اور جس دن میری امت تلوار رکھ دے گی اس کے بعد قیامت تک مجھ سے اٹھائی نہیں جائے گی. تو جہاد جب اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، ایک طرف ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، مرزا صاحب نے نئی شریعت پیش نہیں کی جناب مرزا قادری نے، دوسری طرف فرض جہاد کو آپ منسوخ کر رہے ہیں، اور مرزا نے جہاں پر بھی فرض جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے تشریح پیش کی ہے، حدیث پیش کی ہے، کبھی بھی پوری حدیث پیش نہیں کی. ہمیشہ اس نے دور بال اٹھا کے پوری حدیث کا مفہوم جان کر جلد الحرم کے دور بال استعمال کیے ہوئے ہیں ہمیشہ اپنی کتابوں میں. کوئی حدیث کا حوالہ نہیں، یعنی کہ یہ حدیث میں آیا کہ جلد الحرم کہ جو جنگ کو ختم کر دے گا، آنے والا جو مہدی ہوگا مسیح ہوگا وہ جنگ کو ختم کر دے گا، روک دے گا، وقوف کر دے گا.
اب وہ یہ جزم حرف جو ہے یہ الفاظ ہی نہیں ہے حدیث کے، وہ جزم جزیہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جزم جزیہ ہے وہ۔ اب جزیہ کب ہوتا ہے؟ جب جنگ کے بعد ہوتا ہے۔ جزیہ موقوف کرنے کا مطلب ذکر ہے جہاد کو، لڑائی کو موقوف کرنے کا کوئی حکم نہیں، تو ہمیشہ اس نے اس حدیث کو غلط پیش کیا، قرآنی ایات کو کاٹ کاٹ کر اپنے الہامات بنائے۔ جس طرح اس نے قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کیا اس فیملی نے، اس خاندان نے، اس مرزا نے اور اس کے آگے حواریوں نے، اس کی مثال نہیں دیتے۔ یہ اس دور میں اس طرح کے ادھر ایران میں کیا تھا، ایران میں بھی کس لحاظ سے جہاد کے حوالے سے ایک لہر پائی جاتی، وہاں پر انہوں نے بھائی فرقے پروجیکٹ کیا۔ بابی جو تھا پہلا اس کا سرپرست تھا، وہ قتل ہو گیا۔ اس کے بعد بھائیت نے ایک نئی شیپ اس کو دے کے، ری شیپ کر کے بھائیت متعارف کروائی گئی، اور ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ حیفا میں ہے، اسرائیل میں، بڑا پرانا۔ ان کی قادیانیت کی جو محبوب مسجد کے نام سے ادھر شریف ادھر ان کا ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوتا ہے، ان کے بھی اندر 1,500-2,000 کی ہے تعداد۔ اور مزیدار ایک بات یہ ہے کہ بھائی فرقہ کی جو کتابیں ہیں اس میں جو باتیں ہیں وہی مرزائیت کے اندر کتابوں میں موجود ہے، وہی مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر چیزیں موجود ہیں، سیم سلیبس ہی آلموسٹ۔ اس نے بھی کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں نوح ہوں، میں شیخ ہوں، اس نے بھی یہی کہا۔ اس نے بھی سورہ ستارے والی حدیث پیش کر دی، اس نے بھی وہی پیش کر دیا۔ اس نے بھی سورج چاند پیش کر دی، اس نے سورج چاند پیش کر دی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کامن ہیں، جو ان کے درمیان مشترک ہے۔ سلیبس ادھر سے ہی آیا سارا، آگے لوگوں کو اسلام کا لیبل لگا کر ایک نئی چیز پیش کر دی۔ مفاد مسیح، حیات مسیح، ان کا جو بڑا فیوریٹ ہوتا ہے موسٹلی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر دکھا دیں، کوئی آیت دکھا دیں قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل ہونا ہے۔ اب کچھ دن پہلے کسی دوست سے میری گفتگو ہوئی، میں نے اس کو کہا کہ یار اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جو آیت ہے یا نزول کا جو حوالہ ہے قرآن مجید سے آپ کے ہی تراجم سے دکھا دو تو پھر مان لیں گے۔ کہتے نہیں کیسی ہے یہ، میں کیسے کروں؟ میں نے رات لگے گا دکھا دی ان کو میں ڈال کر۔ ان کی تفسیر صغیر ہے، مرزا بشیر الدین نے لکھی ہے، جو دوسرا ان کا کلپ ہے وہ بھی دکھا دیں، ان کے دوسرے تراجم میں دکھا دیے 2-3 اور، پھر آگے بات چل پڑتی ہے۔ اصل میں انہوں نے لوگوں کا مائنڈ میکنگ ایسی کی ہوئی ہے، ان کو ایسا ہیپناٹائز کیا ہوا ہے اپنے یہ طریقہ واردہ جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے ایک جو یہودیانہ طریق استعمال کر کے، کیونکہ بیسیکلی ان کا اوریجن جو ہے وہ پیچھے جو ان کا مین پرابلم ہے وہ یہودی سوچ ہے، وہ نصارہ کا وہ فرقہ ہے، نصارہ کا وہ گروپ ہے عیسائی کا بھی، جو یہودی کو بالکل قریب ہے۔ یہودیوں میں بھی یہ ایک مختلف فرقے ہیں، وہ 2 انتخاب پسند جو گروپ ہے ان کا مشترکہ جو رائے بنا کے اس کو یہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ اسی طریق سے لوگوں کو ایک سرکل میں باندھ دینا، ایک دائرے کے اندر محدود کر دینا، ایک کنویں میں پھینکا ہوا ہے، لوگ اسی کنویں کے اندر گھومی جا رہے ہیں، اپنی دلیل، اپنا ہی جواب، اپنا ہی اختیار۔ ان لوگوں کو جب نکلتے ہیں ان کا سب سے پہلا جو مسئلہ بنتا ہے مسلم لوگوں کا کہ یہ لوگ جب قادیانیت کو چھوڑتے ہیں تو اکثریت کے ساتھ بہت سارے مسائل آتے ہیں، بہت سارے
میں سمجھتا ہوں میرے خیال سے 90% جو ادھر یا باہر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دینی طور پر چھوڑ چکے ہیں، ان کو چھوڑ باہر نہ نکلنے پر مجبور کس چیز سے روکا ہوا ہے، وہ جکڑ پاتے ہیں، وہ شکنجے ہیں جو ان بدبختوں نے 100 سال سے اپنے گرد جالا بنا ہوا ہے۔ اس کی کسی کی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، کوئی اس کے ہاتھوں میں نہیں بولا، یہ میں ہاتھ چھوڑوں گا، اندر سے دونوں کھوکھلے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے آگے ہو، وہ کہتا ہے وہ آگے پہلے ہو، اظہار نہیں کرتے ایک دوسرے سے، یہ صورتحال ہے۔ اور بعض جگہ پیسے بھی ہے کہ بیٹی ہے تو بیٹی کو ڈائیورس ہو گئی ہے، بیٹا بیاہ ہوا تو بہو بھاگ گئی ہے، چھوڑ گئی ہے، یا ایون بیوی بچے بھی، ابھی کل پرسوں بھی وہ لاہور سے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا تو ان کا بھی یہی حال تھا، بڑے اچھے رائٹر ہیں، تو ان کی میرا 3 یا 4 بچے تھے، ان کی بھی بیگم ان کو چھوڑ گئی، جب انہوں نے کہا ان کو چھوڑا، تو لوگوں کے ساتھ یہ مسائل آتے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ ان مسائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس نظر سے باہر نکلنا جو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہمت دے۔ یہ رشتے تو اس دنیا کے ہیں، عارضی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح سے ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ اس سے نکلنے کے لیے کم از کم بہرحال ہر انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس اسباب کی دنیا میں یہ چیزیں بھی سوچنا ان کے سامنے ہوتا ہے، سوچ سامنے ہوتی ہے، اور ان کے مسائل پہ نکل کر ہوتے ہیں۔ اب ہم کوشش کریں الحمدللہ، ویسے تو جتنے لوگوں نے جو سامنے آئے ہیں، کل کے سامنے آئے ہیں، ہم لوگوں نے بھی ایک چھوٹا سا فورم ایک بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے مسائل جو دماغ سے نکلتے ہیں، جس حد تک ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، جس حد تک ہم ان کے ساتھ دے سکتے ہیں، ہم دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے جو مسلمان حضرات ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے یہ ہے کہ ابھی یہ سلسلہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے تھوڑا سا ذہنوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر تھوڑا سا ہم اس نئے عمل کو تبدیل کریں، اپنے رویوں کو تبدیل کر لیں، آنے والے کو خوش آمدید کریں، اور جو اس دجل کے اندر، اس فتنے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ہم پیار سے، محبت سے سمجھائیں۔ ہمارے پاس دلیل ہے، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں، ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ، خدا تعالیٰ کی ذات ہمارے پر بیٹھی ہے، ہم ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، ہمارے ہاتھ میں علم ہے، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، صرف اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق، شیوہ مظفری کے مطابق ہم نے پیغام دینا ہے، ہم نے یہ پیغام ان تک پہنچانا ہے، حق کی بات پہنچانی ہے، حق یہ ہے اور سچ یہ ہے۔ جو کچھ مرزا قادیانی نے لکھا ہے وہ حق سچ نہیں ہے، وہ نہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، پر جو توڑ کے اس کو پڑھا دیتے ہیں وہ اسی میں بیچارے ٹکرے مارتے ہیں، ان کی ساری لوگ گزر جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت سارے خوش نصیب ہمارے جیسے ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ بھی آ گئی، اور خدا تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس لحاظ سے فضل فرمایا کہ سمجھ بھی آ گئی اور سمجھانے کے قابل بھی ہو گئی۔ یہ اس لحاظ سے ہمیں سب کو اس بات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں آپ کو آج سے 2 سال
پرانی پوزیشن بتاؤں اور موجودہ پوزیشن بتاؤں، اب یہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے صرف چند وہ عہدے دار وہ بچے ہیں عملی طور پر، چندے تو دے رہے ہیں موسٹلی، لیکن اب وہ بھی بہت زیادہ کم ہو گیا، وہ بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے سوا چند جو لوگوں کے جو بھی اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آگے ہمارے لیے نظام بہت بڑا جو ہے وہ کھلا پڑا ہوا ہے۔ وہ پہلے کہتے ہیں کہ ادبوئی ہو پڑے ہیں، اب صرف ان کو ہلکا سا پانی کا گھونٹ، حقیقت کا صداقت کا ان کو ایک پانی کا گھونٹ جو پلانے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، میں تو اس طرح سے میں یہ اسی ریکویسٹ پہ اپنے اس بات کو ختم کر دوں۔ باتیں تو ساری رات بھی چل سکتی ہیں، تو وہ الحمدللہ میری 5-6 گھنٹے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہوتے رہتے ڈسکس ہوتی رہتی، ساتھ ساتھ آپ بھی بیٹھے رہتے، باتوں کے ساتھ رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا آپ صاحب نے جس طرح بڑی محبت سے بلایا ہے، تو میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ ہمیں اس پر کس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ جو ہے، جو میں نے یا ہم لوگوں نے دوستوں نے اس سال ڈیڑھ کے اندر اجوا کر دیکھا ہے، وہ رزلٹ آج سے شاید اگر ہماری 50 سالہ یا 100 سالہ جدوجہد میں نہیں نکلا، جو ان 1.5-2 سالوں میں نکلا اور انشاءاللہ نکلے گا۔ تو میں حفصہ بھی فرمانے تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دوست جو میری استعداد کے مطابق کوئی سوال ہو اس حوالے سے، ابھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ یہ جو کہتے ہیں جو مرزا جی اگر کسی کو کوئی چیز بھیجتے ہیں